اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد دعائے سلام کی مانگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین محترم عزیزان گرامی قدر سفر آخرت کے عنوان کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری و ساری تھی اور الحمدللہ اب تک 25 تقاریر اس موضوع پر ہو چکی ہے اور آج ہم اپنے 26ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہ باتیں آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہوں گی کہ ہم نے یہ بیان شروع کیا تھا قبض روح کے مراحل سے کہ انسان کا سفر آخرت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ملک الموت اس کے دروازے پر آ جاتا ہے سلامی دینے کے لیے، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ سفر آخرت وہ سفر ہے جو دنیا کے سفر کی طرح نہیں۔ دنیا کے سفر میں انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے سفر کو ملتوی کر دے، جب چاہے سفر کو مؤخر کر دے۔ دنیا کے سفر میں کینسل کرنے کا بھی اختیار ہے، پوسٹپون کرنے کا بھی اختیار ہے، لیکن آخرت کے سفر میں ایسا کوئی انسان کو اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ آخرت کے سفر میں بس یہ طے ہے کہ جب ملک الموت دروازے پر آئے گا انسان کو جانا ہوگا۔ اور پھر یہ بیان کیا تھا کہ یہ سفر آخرت شروع ہوتا ہے ملک الموت کے آنے سے۔ اس کے بعد قبض روح کے مراحل بیان کیے کہ مومن کی روح کیسے قبض ہوتی ہے، کافروں کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے۔ اس کے بعد غسل و کفن کے مراحل میں انسان کے ساتھ اور ایک مردار کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر قبر میں جب چلا جاتا ہے تو یہ قبر انسان کی پہلی منزل آخرت ہوتی ہے۔ منزل کسے کہتے ہیں؟ جہاں اسٹے کیا جاتا ہے۔ جیسے دنیا کے سفر میں انسان جب سفر پر نکلتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسٹے کرتا ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسے رکنا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، کسی اور کام کے لیے اسے رکنا پڑتا ہے۔ سفر آخرت میں بھی ایسے ہی ہے کہ کچھ منزلیں ہوں گی جہاں پر انسان کو رکنا ہوگا۔ اس میں سے پہلی منزل کا نام تھا قبر۔ پھر قبر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تفصیلی طور پر بیان کیا کہ قبر میں جیسے ہی رکھا جاتا ہے پھر مردہ کیا پکارتا ہے، فرشتے کیا سوال و جواب کرتے ہیں، کون سی نیکیاں ہیں جو قبر میں کام آتی ہے، کون سے آداب ہیں جو قبر میں دیے جاتے ہیں، کون سے گناہ ہیں جس سے بچ لیا جائے تو قبر کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کر دی۔ قبر کے بعد کون سی منزل بیان کی تھی؟ کون سی؟ قیامت، برزخ۔ قبر کے بعد جو منزل تھی وہ تھی برزخ۔
اور برزخ کے بارے میں بتایا تھا یہ طویل ترین منزل آخرت ہے، کیونکہ جناب آدم کے زمانے سے جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ بھی برزخ میں ہیں، اور جو آج جا رہے ہیں وہ بھی برزخ میں ہیں، اور کب تک رہنا ہے؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی ان لوگوں کو برزخ ہی میں رہنا ہے۔ تو برزخ کے حوالے سے آپ کے سامنے پورا ایک جو ہے وہ قصہ بیان کر دیا تھا، اور اس قصے کے درمیان کئی روایتیں آ گئی تھیں، کئی آیتیں آ گئی تھیں، اور ساری چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی کہ برزخ کے سفر میں انسان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، کس کس سے ملاقات کرے گا، کون کون سی نیکیاں کام آئیں گی، کون کون سی جگہ پر وہ گرفتار ہو سکتا ہے، کہاں کہاں وہ پھنس سکتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں برزخ اس میں بیان کر دی تھی۔ پچھلی تقریر میں ہماری بات شروع ہوئی تھی قیامت کے مرحلے سے، اور قیامت سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا۔ اور دیکھیے قیامت کا مرحلہ وہ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک، وحشتناک اور خوفناک ہے۔ سب سے زیادہ جو وحشت دینے والی منزل ہے وہ قیامت کی منزل ہے، اس سے وحشتناک منزل کوئی بھی نہیں۔ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھیے قرآن کی آیتیں ہیں، آپ جا کر قرآن کی آیتیں پڑھیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں برزخ کا اتنا بیان نہیں کیا جتنا قیامت کے حوالے سے بیان کیا۔ ایک ایک جگہ پر رک کر پروردگار عالم نے قیامت کے حوالے بیان کیے کہ قیامت میں کیا کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ سے ایک سوال ہے، بتائیے قیامت زیادہ سخت منزل ہے یا برزخ زیادہ سخت منزل ہے؟ برزخ آپ مکمل سن چکے ہیں، اور قیامت کے بارے میں یقیناً کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو یا کبھی کوئی کتاب پڑھی ہو یا کبھی کوئی مجلس سنی ہو تو یقیناً قیامت کا مفہوم بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ تو قیامت کا جو تصور ہے وہ زیادہ وحشتناک ہے یا برزخ کا جو تصور ہے وہ زیادہ وحشتناک ہے؟ قیامت کا۔ حالانکہ چھٹے امام نے برزخ کے متعلق فرمایا تھا، جب امام کے سامنے ایک شخص آیا اور کہا کہ مولا آپ کے شیعہ یا سارے کے سارے جنت میں جانے والے، تو چھٹے امام نے فرمایا تھا واللہ کلکم فی الجنہ، خدا کی قسم تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے، تمہیں جنت ملے گی، تمہیں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے ملے گا، لیکن پھر مولا نے فرمایا ہاں جس چیز سے میں تمہارے لیے ڈر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ برزخ ہے۔ وہ برزخ ہے جس کے لیے میں تمہارے متعلق ڈر رہا ہوں اور خوف زدہ ہوں۔ اب بتائیے برزخ زیادہ خطرناک یا قیامت زیادہ خطرناک؟ اچھا جو بولیں گے اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ اچھا ایسے تو کوئی بھی بول دے گا برزخ ہے یا قیامت ہے، برزخ ہے یا قیامت ہے؟ قیامت ہے، برزخ ہے۔ اچھا دیکھیے زیادہ خطرناک قیامت ہے۔ ابھی بیان کرتا ہوں، آگے تقریر میں جو ہے وہ آ جائے گی وجہ کہ کیوں قیامت جو ہے وہ زیادہ وحشتناک اور زیادہ خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے ایک وجہ تو یہی ہے کہ برزخ کا بالآخر دی اینڈ ہونے والی، جتنی بھی طویل ہو، جناب آدم کے زمانے سے جو لوگ گئے ہیں برزخ میں آج تک ہے، لیکن بالآخر برزخ کا ایک دی اینڈ تو ہے۔ جیسے قیامت آئے گی ان کا برزخ کا سفر ختم تو ہو جائے گا، قیامت تو ختم ہونے والی نہیں ہے، صحیح، اس کا ایک ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور جنت اور جہنم جو ثواب اور عذاب ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ تو ایک تو اس لیے خطرناک ہے کیونکہ برزخ بالآخر اینڈ ہونے والا ہے، لیکن جو ہے وہ قیامت کا سفر وہ کبھی اینڈ ہونے والا نہیں ہے اور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی ایک روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ قیامت کا سفر زیادہ وحشتناک ہوگا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں گے آواز میں۔ تو قیامت زیادہ وحشتناک اور زیادہ خطرناک منزل ہے، اور ایسی خطرناک منزل کہ جس کو دیکھ کر معصوم فرشتے کانپ جایا کرتے ہیں۔ اب ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، توجہ سے سنیے آپ نے روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن جناب جبرائیل آئے رسول اللہ کی خدمت میں، اور جناب جبرائیل آپ جانتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں آتے رہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی وحی لے کر آئے یا قرآن کی آیت لے کر آئے یا کوئی پیغام لے کر آئے، یہ ضروری نہیں، بلکہ کئی روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جناب جبرائیل ایسے ہی رسول اللہ کے پاس آ گئے، بات چیت کرنے، گفتگو کرنے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، یا امیر المومنین کے فضائل پر کبھی بات ہو گئی، کبھی معراج کے اوپر بات ہو گئی، کبھی کسی موضوع پر بات ہو گئی، تو جناب جبرائیل رسول اللہ کے پاس آتے رہتے ہیں۔ روایت کے جملے ایک دن جناب جبرائیل پہنچے رسول اللہ کی خدمت میں، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے جناب جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک سے جناب جبرائیل نے کچھ محسوس کیا، فوراً اپنی نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، فنظر جبرائیل الی السماء، جبرائیل نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا۔ روایت کے جملے سارا لونہ کزعفران الاصفر، جبرائیل کا رنگ اس وقت زعفران کی طرح پیلا ہو گیا، اور جناب جبرائیل کا پورا جسم لرزنے لگا، پوری طرح سے کانپنے لگے۔ جناب جبرائیل کون ہے؟ سید الملائکہ ہے، ملائکہ کا سردار ہے، اس کا جسم کانپ رہا ہے، جسم کا رنگ پورا پیلا پڑ چکا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے جبرائیل کی حالت دیکھی، ارے اتنی دفعہ جبرائیل آئے ہیں ہمارے پاس، کبھی آیتیں لے کر، کبھی وحی لے کر، کبھی بات چیت کرنے، کبھی کسی موضوع پر بات ہوئی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل کا رنگ ایسا ہو گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل کا پورا جسم کانپنے لگ جائے۔ رسول اللہ نے کہا ماجرا کیا ہے؟ فوراً رسول اللہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ اب جو دیکھا رسول اللہ نے تو ایک فرشتہ ہے جو آسمان سے اتر کر آ رہا ہے، اور اس کی حیت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے اس فرشتے کی؟ اس کی صورت اور شکل یہ ہے
کہ اس کا ایک ایک قدم ایک آسمان کے برابر ہے. یعنی آسان الفاظ میں بچوں کے سمجھانے کے لیے کہوں کہ بالفرض ہم جیسے سیڑھی چڑھتے ہیں, ہم جیسے زینے چڑھتے ہیں, تو ہمارے ایک قدم کا فاصلہ ایک سیڑھی کا ہوتا ہے, یا زیادہ سے زیادہ لمبا قدم لے لیا تو 2 سیڑھی کا فاصلہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کیسا فرشتہ ہے کہ اس کا ایک ایک قدم ایک ایک آسمان کے برابر ہے. ادھر ایک قدم رکھا, ایک آسمان کا سفر طے ہو گیا, دوسرا قدم رکھا, دوسرا آسمان عبور ہو گیا, تیسرا قدم رکھا, تیسرا آسمان عبور ہو گیا. رسول اللہ نے دیکھا ایک فرشتہ ہے جو مسلسل اتر رہا ہے, 7ویں آسمان سے آ رہا ہے, اور ادھر اس نے پہلے آسمان سے ایک قدم رکھا اور ایک قدم اس نے زمین پر رکھا. اور جبرائیل کی کیا حالت ہے کہ وہ کانپ رہے ہیں. وہ فرشتہ آیا, اس نے رسول اللہ سے ایک سوال کیا اور واپس چلا گیا. رسول اللہ نے کہا جب آ رہا تھا تو اس کی صورت ہمارے سامنے بڑی ہوتی جا رہی تھی, اور اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کا قد آسمانوں کے برابر تھا, اور اس کا ایک پر مشرق میں اور ایک پر مغرب میں. اب یہ آپ تصویر اپنے ذہن میں بنا رہے ہیں کہ کس طریقے کا فرشتہ ہوگا, کہ اس نے پوری کائنات کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. ایک فرشتہ ایک پر جو ہے وہ مشرق میں ہے, ایک پر مغرب میں ہے, اور قدم زمین پر ہے, دوسرا قدم آسمان پر ہے. پوری کائنات کو گویا اس نے اپنے حصار میں لیا ہوا. کیسا فرشتہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ جب اس نے سوال کر لیا واپس گیا. آ رہا تھا تو بڑا ہو رہا تھا, جب گیا تو ایک چھوٹے پرندے کی مانند ہو گیا اور آسمانوں میں چلا گیا. جیسے ہی گیا جناب جبرائیل اپنی پرانی حالت پر لوٹ کر آ گئے. اب جسم پرانی والی شکل پر آ گیا, جو رنگ تھا جسم کا وہ پہلے جیسا ہو گیا, جو جسم میں کپکپاہٹ تھی وہ نارمل ہو گئی اور بالکل ویسے ہی ہو گئے, اپنی پرانی حالت پر آ گئے. اب رسول اللہ تو جانتے ہیں, لیکن ہم تک روایت پہنچے تو فوراً سوال کیا جبرائیل کیا بات ہے, اس فرشتے کو دیکھ کر کیوں گھبرائے؟ حالانکہ دیکھیں جو بھی فرشتہ ہو, جبرائیل تو سردار ہے, سردار کانپ رہا. کہا جبرائیل کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہوا اسرافیل, یہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ اسرافیل تھا. یا رسول اللہ اسرافیل آج تک زمین پر نہیں اترا ہے, آج پہلی دفعہ ہے کہ آپ سے سوال کرنے کے لیے زمین پر اترا ہے. اور پروردگار عالم نے دیکھی ہر فرشتے کو جو خلق کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کام ہے. ایک فرشتے کو خلق کیا اس کا کام ہے بارش برسانا, ایک فرشتے کو خلق کیا اس کا کام ہے ہوا کو چلانا, ایک فرشتے کو خلق کیا اس کا کام ہے کہ ماں کی شکل میں بچوں کی تصویریں بنانا. اسی طریقے سے ہر فرشتے کا کام ہے. جناب جبرائیل کا کام ہے اللہ کے پیغمبروں تک پیغام پہنچانا, ٹھیک ہے, 1,24,000 انبیاء ہے. جناب میکائیل کا کیا کام ہے؟ کیا کام ہے؟ ہاں جزاکم اللہ, رزق تقسیم کرنا. اولین و آخرین کتنے لوگ آ گئے؟ جناب میکائیل اس کام پر مامور ہے. اسرائیل کا کیا کام ہے؟ روح قبض کرنا. کتنے لوگ آ گئے؟ سب کی روح قبض کر رہے جناب اسرائیل. اسرافیل کو خلق کیا, صرف 2 کام کیے. یہ سارے فرشتے ہیں, کوئی ہوائیں چلا رہا ہے پوری زندگی آدم کے زمانے سے لے کر, بلکہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے, کوئی روزی بانٹ رہا ہے آدم کے زمانے سے لے کر, کوئی پیغام پہنچا رہا ہے پیغمبروں کے زمانے سے, آدم کے زمانے سے لے کر. اسرافیل ایسا فرشتہ ہے صرف 2 کام ہے, اور وہ کیا ہے؟ 2 مرتبہ سور پھونکنا ہے. ایک دفعہ پہلے سور پھونکنا ہے, ایک مرتبہ بعد میں سور پھونکنا ہے, بس. جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس فرشتے کا کوئی کام ہی نہیں ہے, اس فرشتے کا کام ہے فقط و فقط سور پھونکنا. یا رسول اللہ یہ پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا, آج جب میں نے اسے زمین پر اترتے ہوئے دیکھا تو میں سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے. یہ ہے معصوم فرشتہ جو قیامت کا تصور کرتے ہی لرز رہا ہے. یہ کون سا فرشتہ ہے؟ جو علی کا شاگرد ہے, حسنین کا جھولا جلاتا ہے, فاطمہ کی چکی چلاتا ہے, فاطمہ کے در پر سلام کرتا ہے, رسول کے پاس پیغام لے کر آتا ہے. یہ وہ فرشتہ ہے جو نبیوں کے پاس اکثر بیٹھا رہتا ہے, لیکن یہ معصوم فرشتہ ہے جو گھبرا رہا. اچھا صرف کیا جبرائیل گھبراتے ہیں قیامت کے تصور سے؟ سارے فرشتے. روایت کے جملے کوئی بتا سکتا ہے قیامت کون سے دن آئے گی؟ کس دن آئے گی؟ جزاک اللہ, جمعے کے دن آئے گی. ظہور امام بھی ایک روایت کے مطابق جمعے کے دن ہوگا, قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی. روایت کے جملے ہیں جیسے ہی جمعے کا دن آتا ہے آسمان میں جتنے فرشتے سارے کانپنے لگتے ہیں, سارے لرزنے لگتے ہیں. ایسا نہ ہو آج وہی جمعہ ہو کہ پروردگار عالم قیامت کو نازل کر دے اور اسرافیل سور پھونک دے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے قیامت کا تصور, جس کو سن کر آسمان کے فرشتے, جس کو سن کر سید الملائکہ جبرائیل جیسا فرشتہ کانپ جاتا ہے. لیکن ہم اور آپ جتنے انسان ہیں وہ قیامت کے تصور کو بالکل آسانی سے سنتے ہیں. میں پڑھ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, کبھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, آسانی سے پڑھ لیتے ہیں کہ ہاں قیامت آنے والی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی اور خطیب سے سن لیا, ہاں ٹھیک ہے قیامت آئے گی. کوئی کتاب میں پڑھ لیا, ہاں بھائی قیامت آنے والی ہے. زبان سے اقرار کر رہے ہیں, دل میں خوف نہیں ہے. اس وجہ سے اس کی دلیل یہ ہے, اگر دل میں خوف ہوتا تو جھوٹ نہ بولے جاتے, غیبتیں نہ ہوتی, تہمتیں نہ کسی جاتی, مومن کا دل نہ دکھایا جاتا, سیدوں کی توہین نہ کی جاتی, سیدوں کو اذیت نہ دی جاتی, اور کوئی گناہ نہ ہوتا. لیکن یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا تصور دل سے مٹ چکا اور قیامت کا دل میں خوف باقی نہیں. اگر خوف ہوتا تو انسان ان سارے گناہوں سے پیچھا چھوڑا لیتا. اچھا یہ تصور اور یہ خوف اگر دنیا میں آ جائے تو بہت اچھا ہے. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو قیامت کی خاطر دنیا میں 2 آنسو بہا لیتے ہیں.
بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بستر پر جاتے ہیں تو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو روزانہ استغفار کرتے ہیں. روایت کے جملے ہیں کہ روزانہ انسان کو استغفار کرنا چاہیے. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے روزانہ کے اعمال نامے کے آخری پنے پہ لکھا ہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یعنی قیامت میں آپ سوچیے اعمال نامہ ہاتھ میں دیا گیا لیکن جیسے ہی اعمال نامہ کھلا تو بلینک ہے پورا, کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں اس میں. کیوں؟ کیونکہ ہر پنے کے آخر میں اس نے استغفر اللہ کہہ دیا تھا. جب معافی مانگ لی تھی سارے گناہ مٹا دیے. تو سامعین محترم, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں خوف کو اپنا لیتے ہیں, بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. لیکن اگر دنیا میں نہ بھی اپنائے نا تو یہ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی اور ملک الموت آئے گا تو قیامت نظر کو آ جائے گی اور پھر خوف کو آ جائے گا. اب وہ سوال جو ہے وہ ذہن میں دہرائی, کیا سوال تھا؟ برزخ خطرناک یا زیادہ قیامت خطرناک؟ اب میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. ایک دفعہ سوال پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب وہ سوال کہ برزخ زیادہ خطرناک منزل ہے یا قیامت زیادہ خطرناک منزل ہے, توجہ میری جانب رہے. ایک روایت ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی. جناب موسیٰ کلیم اللہ, اللہ سے باتیں کرتے ہیں, اولو العزم پیغمبر ہے, بڑا قریبی مقام ہے پروردگار عالم کیا, اور ہیبت کے لحاظ سے بڑے مشہور نبی ہیں. سب سے زیادہ ان کی ہیبت مشہور ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, تو ایک شخص آیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اے موسیٰ, میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں, آپ کی نبوت کو میں مان لیتا ہوں, لیکن میں کیسے مانوں کہ آپ نبی ہیں؟ کوئی دلیل تو ہو, کوئی بات تو ہو ایسی جس کے ذریعے سے مجھے پتا چلے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں. ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے نبی ہے, کوئی بھی کہہ سکتا ہے اٹھ کر کہ میں اس دور کا نبی ہوں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, کوئی دلیل تو ہو, کوئی معجزہ دکھا دے. جناب موسیٰ نے کہا معجزہ طلب کر, کیا مانگتا ہے, کیا معجزہ دیکھنا ہے؟ کہا اے نبی خدا, میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے, اگر آپ معجزے پر قدرت رکھتے ہیں اور معجزہ دکھا سکتے ہیں تو ذرا میری ملاقات میرے باپ سے کروا دیں. جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے چلو. قبرستان کون سا ہے؟ کہا فلاں قبرستان. جناب موسیٰ ساتھ اس کو لیا اور آئے قبرستان. جیسے ہی قبرستان کے اندر پہنچے ہیں جناب موسیٰ کا قبر کون سی ہے؟ کہا جناب موسیٰ یہ والی قبر ہے میرے والد کی, عرصہ گزر گیا میرے والد کو گزر ہوئی. اچھا روایت کے جملے ہیں یہ شخص ایسا تھا دنیا میں کا صاحب ایمان, نیکیاں کرنے والا, سب کے ساتھ بھلائی کرنے والا, یہ ایسا شخص تھا. توجہ ہے آپ کی, ایسا شخص تھا. جناب موسیٰ نے اٹھایا, جیسے یہ شخص اٹھا, اب آپ تصور کریں, جیسے یہ شخص اٹھا اس بیٹے نے دیکھا کہ باپ کے بال سفید ہیں, داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں, بھویں یہ سفید ہو چکی ہے. کہا اے نبی اللہ یہ میرا باپ نہیں ہو سکتا, میرا باپ جب دنیا سے گیا تھا اس کے بال سیاہ تھے, اس کے داڑھی کے بال بھی سیاہ تھے, اس کی بھویں بھی سیاہ تھی, یہ میرا باپ ہے ہی نہیں. کہا کہ پوچھ لو. اب جب پوچھا تو کہا کہ میں تمہارا باپ ہی ہوں. کہا کہ بابا جان آپ تو صاحب ایمان تھے, آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کہا میں بالکل صاحب ایمان تھا اور پروردگار عالم نے مجھے بہت بلند و بالا مقام عطا کیا ہے, میں برزخ میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوں اور میرا جنت میں بڑا اعلیٰ مقام ہے, میں وادی السلام میں رہتا ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے رہتا ہوں. کہا بابا جان یہ پھر بال سفید کیسے ہو گئے؟ کہا دراصل یہ بات طے ہے. اچھا آپ دیکھیے, ایک انسان جب قبر میں چلا گیا اسے واپسی قبر سے اٹھایا کب جائے گا؟ کب اٹھایا جائے گا؟ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. یہ بات طے ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ روحیں جو ہے وہ جسموں میں آئیں گی اور وہ انسان دوبارہ قبر سے باہر آئے گا. کہا کہ ہر ایک کے لیے ذہن میں کہ قیامت کے دن ہی باہر آئے گا. کہا کہ ہم سارے برزخ والے جانتے کہ قیامت کے دن ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. کہا جیسے ہی اللہ نے میری روح کو دوبارہ جسم میں پلٹایا, جناب موسیٰ کے بلانے پر پلٹایا, لیکن میں یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی. صرف قیامت کا سوچ کر میرے سارے بال سفید ہو گئے, صرف سوچ کر. کیونکہ دیکھیے جو انسان برزخ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, جس کی آنکھوں کے سامنے ہے برزخ کا عذاب کیسے ہوتا ہے. وادی برہوت میں نے جب برزخ کے سفر کا تذکرہ کیا تھا تو اگر بالکل مومنین کی ارواح خواہش کرے گی کہ ہمیں وادی برہوت جانا ہے تو انہیں لے جایا جائے گا. وہ وہاں پر دشمنان اہل بیت کا انجام دیکھیں گے, تو جب آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے اور پھر قیامت کا عذاب سوچیں گے تو آپ سوچیں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی. کا صرف سوچا قیامت کے تصور سے سارے کے سارے ان کے بال سفید ہو گئے. ایک دو سلوات پڑھے مل کر اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا یہ ہے قیامت. جواب مل گیا کہ قیامت زیادہ خطرناک ہے یا برزخ. قیامت کا تصور زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ وحشتناک ہے. سوال, اب قیامت آئے گی کب؟ کیا علامتیں ہوں گی قیامت کی؟ کیسے پتا چلے گا کہ قیامت آ گئی؟ اچھا قیامت کا آغاز کہاں سے ہوگا؟
وہ ہوگا جناب اسرافیل کے سور پھونکنے سے. جناب اسرافیل جیسے ہی سور پھونکیں گے, دو سور پھونکنے والے, ایک سور پھونکنے پر سارے مریں گے, ایک سور پھونکنے پر سارے زندہ ہونے والے. صحیح. اب جناب اسرافیل جب سور پھونکیں گے, پروردگار عالم جناب اسرافیل کو حکم دے گا. جناب اسرافیل کا کوئی کام نہیں, جناب اسرافیل کا اس وقت کوئی کام نہیں ہے. پروردگار عالم کا حکم ملے گا کہ اسرافیل سور پھونک دو. روایت کے جملے, جناب اسرافیل فوراً پہنچیں گے بیت المقدس, اور بیت المقدس پر جا کر سور پھونکیں گے. اور جیسے ہی سور پھونکیں گے, اچھا دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی سور پھونکنے سے پہلے الٹیمیٹم بجے گا یا پورے جو ہے وہ کائنات میں الارم بجنے لگے گا کہ بھائی اب جو ہے وہ اسرافیل سور پھونکنے والے, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ روایت کے جملے, جس وقت جناب اسرافیل سور پھونک رہے ہوں گے, لوگ دنیا کی لین دین میں لگے ہوئے ہوں گے. کوئی بازار میں ہوگا, کوئی خرید و فروخت کر رہا ہوگا, کوئی وزن کر رہا ہوگا چیزوں کا, کوئی گناہ کر رہا ہوگا, کوئی نیکی کر رہا ہوگا. یہ سب جاری ہوگا, دنیا ویسے ہی چل رہی ہوگی. اور جناب اسرافیل نے سور پھونک دیا. اب آپ ذرا تصور کریں, ایک انسان گناہ کر رہا ہے اور جناب اسرافیل نے سور پھونک دیا, وہی اینڈ ہو گیا گناہ پر. دنیا کا کیا عالم ہوگا؟ یہ انسان گیا ہے, گناہ کرتے کرتے گیا ہے. دنیا سے جو اس کا خاتمہ ہوا ہے وہ گناہ پر خاتمہ ہوا. ٹھیک ہے. تو جناب اسرافیل جیسے ہی سور پھونکیں گے, سب کچھ تباہ ہو جائے گا, سب کچھ برباد ہو جائے گا. اب اس وقت کیا علامتیں ہوں گی؟ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ہوگا اس وقت کائنات میں ایک جناب اسرافیل کے سور پھونکنے سے. آئیے قرآن کیا ہے, سورہ واقعہ, اذا رجت الارض رجا. فرمایا یہ جب جناب اسرافیل سور پھونکیں گے کیا ہوگا؟ کہ زمین کو مکمل طور پر ہلا دیا جائے گا. ہلکا سا زلزلہ آتا ہے انسان کام جاتا ہے, مکمل طور پر ہلایا جائے گا, اور ایسے ہلایا جائے گا کہ جیسے ہلانے کا حق ہے. صحیح. اس طریقے سے زمین کو باقاعدہ طور پر ہلایا جائے گا. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا. اور یہ جتنے بڑے بڑے تمہارے سامنے پہاڑ ہیں نا, دنیا کی بڑی بڑی چوٹیاں تم دیکھتے ہو, یہ فلاں بڑی چوٹی ہے, یہ کراکرم ہے, یہ ہمالیہ ہے, یہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے. فرمایا جتنے پہاڑ ہیں, فرمایا یہ ریزہ بن بن کر اڑیں گے تمہارے سامنے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. یہ سارے ریزہ ریزہ ہو کر تمہارے سامنے غبار کی طرح اڑیں گے. جب رستے میں جاتے ہیں بہت زیادہ مٹی اڑ رہی ہوتی ہے, یہ پہاڑ اسی طریقے سے ہمارے سامنے اڑ رہے ہوتے ہیں. یہ ہوگا جناب اسرافیل کی سور پھونکنے سے. ایک اور سورہ, اذا السماء انفطرت. کیا ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا, آسمان شگافتہ ہو جائے گا. اور کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. یہ ستارے زمین پر ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے, ایک ایک ستارہ جو ہے وہ گرتا رہے گا زمین پر. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. یہ سمندر میں کیا ہوگی؟ آگ لگ جائے گی. سمندر میں آگ لگ سکتی ہے؟ پانی تو آگ بجھانے کے لیے کام آتا ہے. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ سمندر میں پھوٹ ڈال دی جائے گی. بعض مفسرین اور علماء نے ترجمہ کیا کہ سمندر میں آگ لگا دی جائے گی. سمندر تو پانی جو ہے وہ آگ بجھانے کے لیے کام آتا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے آگ لگا دی جائے گی سمندر میں. آگ کیسے لگ جائے گی سمندر میں؟ کیسے لگے گی؟ سورج نیچے آ جائے گا, اس لیے آگ لگے گی. جو علماء نے بیان کیا مختصراً میں بیان کر رہا ہوں. پانی دو چیزوں سے مل کر بنا ہے, ایک ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن. یہ دونوں مل کر پانی بنا ہے. یہ پانی قابل سوزش اور جلنے کے قابل نہیں ہے, لیکن یہ جو دونوں مادے ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن, یہ دونوں جلنے کے قابل ہے. پروردگار عالم ان دونوں کو الگ الگ کر دے گا. جیسے ہی الگ کرے گا یہ پانی آگ لگنے کی جو ہے وہ قابل ہو جائے گا اور اس میں آگ لگ جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. پانی میں آگ لگا دی جائے گی. اور کئی علامتیں قرآن میں بیان کی, زمین میں زلزلہ آئے گا, ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے, آسمان پھٹ کر گرنے لگے گا. یہ ساری علامتیں ہوں گی. یہ سارے کے سارے انسان مر جائیں گے. اب دنیا میں کون باقی رہے گا؟ سب چلے گئے. قرآن کی آیت ہے اسرافیل کے سور پھونکنے سے سب کچھ مٹ جائے گا. ہاں اللہ جسے باقی رکھنا چاہے گا وہ رہ جائیں گے. اب وہ کون ہوگی؟ کون ہوگی؟ جناب اسرافیل. اچھا یہ سن لیجیے, جناب اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی. جیسے ہی سور پھونکیں گے سب مر گئے, پروردگار عالم کی آواز آئے گی منہ تو مر جاؤ اسرافیل, فوراً موت آ جائے گی. جناب اسرافیل بھی چلے گئے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اسرافیل نے سور پھونک دیا, لیکن اللہ اب بھی جس کو باقی رکھنا چاہے اسے رکھے گا. وہ کون ہوگی؟ روایت میں بیان کیا گیا, بعض علماء سے سنا میں نے, محمد و آل محمد کا نور ہوگا جو کائنات میں باقی رہے گا. ٹھیک ہے بس. اب یعنی کائنات میں سناٹا ہے, ایک اللہ ہے, ایک محمد و آل محمد ہے, بس اور کوئی بھی نہیں ہے. پوری کائنات میں اندھیرا ہو چکا ہے, سناٹا ہو چکا ہے. بلکہ اندھیرا بھی کہنا غلط ہوگا کیونکہ اندھیرا بھی ایک مخلوق ہے. سب کچھ ختم ہو چکا ہے, بس اللہ ہے اور محمد و آل محمد کا تصور ہے اور کچھ نہیں. اچھا اب یہ اس کو کہتے ہیں عالم فنا, سب کچھ فنا ہو جائے گا. یہ کتنے سال تک ایسا رہے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جناب اسرافیل نے ایک سور پھونکا پھر فوراً دوسرا سور پھونکا اور فوراً سب کو زندہ کر دیا. ایسا تو نہیں ہوگا. یہ کتنے سال کا فاصلہ ہوگا؟ یہ بیان کر چکا ہوں. کتنے سال کا فاصلہ ہوگا؟ ایک سور اور دوسرے سور کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ مرنے کے درمیان اور سب کے زندہ کرنے کے درمیان ایک روایت کے مطابق 40 سال کا فاصلہ ہوگا اور ایک روایت کے مطابق 400 سال کا فاصلہ ہوگا. صحیح, یعنی دنیا میں کچھ نہیں ہوگا, بس دنیا ختم ہو چکی ہے.
परवरदिगार आलम की उस वक्त आवाज़ आएगी, कहा लोगों तुम तकब्बुर करते थे, तवज्जो, कहा तुम हुकूमतें करते थे, तुम्हारे पास सल्तनतें थी, तुम्हारे पास माल और दौलत था, तुम्हारे पास इक़्तिदार था, तुम्हारे पास इख्तियार था, सब कुछ था, ये तुम सारे हर थोड़ी थोड़ी बात में मैं करते रहते थे, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ऐसा है, का सब कुछ खत्म हो चुका है। लिमनिल मुल्क को, अब आज बताओ कि किसके लिए कुदरत है, किसके पास मुल्क है, कौन है मालिक? आवाज आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज तो अल्लाह ही मालिक है, अब और किसी के पास हुकूमत है, अब सब खत्म हो गया, अब सब परवरदिगार आलम की बारगाह में रहेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई बात। अब जब ये वक्फा गुजर गया, आखिरी के 40 दिन रिवायत में शदीद बारिशें होगी, शदीद बारिश होगी दुनिया में, और अब परवरदिगार आलम जनाब इसराफील को दोबारा उठाएगा। सबसे पहले क्यों उठाया गया है जनाब इसराफील? दूसरा सूर फूकने के लिए। इनके दो ही काम थे, दो सूर फूकना, पहला सूर फूक चुके, अब दूसरा सूर फूका जाएगा। जनाब इसराफील फौरन सूर फूकेंगे, लेकिन फौरन कहेंगे अय्युहल अरवाहुल खारिजा, ऐ जिस्मों से निकली हुई रूहो, मैं तुमसे खिताब कर रहा हूँ। वल्लुहूमुल मुमज़्ज़िका, ऐ बिखरे हुए गोश्त, मैं तुमसे खिताब कर रहा हूँ। वल इज़ामुल बालिया, ऐ बोसीदा हड्डियों जो बिखरी पड़ी हुई हैं, मैं तुमसे खिताब कर रहा हूँ। वल वश्शूरुल मुतफर्रिका, ऐ बिखरे हुए बालों, मैं तुमसे खिताब कर रहा हूँ। हलूमुल हिसाब, आओ हिसाब किताब के लिए अल्लाह बुला रहा है। इधर कहेगा फौरन सारे जिस्म मिलने लग जाएंगे, सारी हड्डियां दोबारा जुड़ना शुरू हो जाएगी, पूरी कायनात दोबारा जिंदा हो जाएगी, और सब के सब कब्र से दोबारा निकल के खड़े होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं आपकी खिदमत में आखिरी तकरीर में बयान कर चुका हूँ। पहला जब सूर फूका जाएगा तो सारे एक साथ मरेंगे, लेकिन जब दूसरा सूर फूका जाएगा और क़यामत के मैदान में सबको लाया जा रहा होगा, तो क्या सारे एक साथ आएंगे या सारे अकेले अकेले आएंगे? फिर जज़ाकुमुल्लाह ग्रुप्स में आएंगे, अलग अलग ग्रोहों में इनको लाया जाएगा। कुरान की आयत है वो यौमा युनफखु फिस्सूर तातूना अफवाजा, कि जिस दिन सूर फूका जाएगा उस दिन ग्रोहों में लाया जाएगा इंसानों को। अब कैसे ग्रोहों में लाया जाएगा ये आखिरी तकरीर में बयान कर चुका हूँ। कितने ग्रोह बयान किए थे? 8 ग्रोह। क्या बात है, आज 7 और बयान कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा है लेकिन आज 7 बयान करता हूँ। अच्छा, ये 7 जो बयान करने मुझे, ये एक रिवायत में नहीं है, मुख्तलिफ रिवायतें जमा की और मुख्तलिफ रिवायतें आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ कि किस तरीके से लाया जाएगा और किस तरीके से इंसानों को कब्र से निकाला जाएगा। सही। अच्छा देखिए, एक बात तो ये है कि अमीरुल मोमिनीन की हदीस है, जब कब्र से इंसान निकलेगा भूखा होगा, प्यासा होगा, बेलिबास होगा। अच्छा, क्या सारे बेलिबास होंगे क़यामत के मैदान में? सबके जिस्म पर लिबास नहीं, कुछ लोग होंगे बहुत कम जिनके जिस्म पर लिबास होगा। वह लिबास तक़वा ज़ालिकल खैर, और वो तक़वा का लिबास होगा। जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया होगा, परवरदिगार आलम की जानिब से उन्हें लिबास अता होगा। बाकी सारे ऐसे ही, सबके जिस्म पर कोई लिबास नहीं होगा और क़यामत के मैदान में ऐसे ही खड़ा होगा, भूखे और प्यासे और बेलिबास खड़ा होना पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया, मौला कोई तरीका है ये भूख और प्यास मिट जाए और कोई परेशानी ना हो? मौला ने कहा, हाँ, अगर तुम कब्र से निकले अल्लाह पर ईमान रखते हुए हो, मोहम्मद की रसालत पर ईमान रखते हो और फरिश्ते पर ईमान रखते हो, जन्नत पर ईमान रखते हो, मौला ने 10 अकीदे बयान किए कि अगर इन पर ईमान होगा तो तुम भूख और प्यास से बच जाओगे। इसके लिए मैंने बेहतरीन एक दुआ बयान की थी आखिरी जुम्मे के खुतबे में, अगर आपको याद है, दुआ अदीला। फिर गुजारिश कर रहा हूँ इसको अपनी रूटीन में लेकर आ जाए। रोजाना पढ़ने का नहीं कह रहा हूँ, ना हफ्ते में, महीने में अगर एक दफा हो सके दुआ अदीला पढ़ ले, ज्यादा तवील दुआ नहीं है। अगर पढ़ लेंगे इसमें एक ही बात है, सारे अकायद आप परवरदिगार आलम को बताएंगे, पालने वाले हमारे ये अकीदे हैं, हम अल्लाह को रब मानते हैं, मोहम्मद को रसूल मानते हैं, इन हस्तियों को इमाम मानते हैं, इसको किताब मानते हैं। ये सारे अकायद बताने के बाद एक जुमला कहेंगे, पालने वाले ये अकीदे मैं तुझे अमानत के तौर पर दे रहा हूँ, जब मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो ये अमानत मुझे वापस लौटा देना। हर कोई अमानत में खयानत कर सकता है, अल्लाह नहीं कर सकता। जैसे इंसान जा रहा होगा ये सारे अकीदे दोबारा दे दिए जाएंगे, नतीजा क्या होगा, जब कब्र से निकलेगा सारे अकीदे लेकर निकलेगा, भूखों प्यास से इंसान को निजात मिल जाएगी। एक दो सलवात पढ़े मिलकर आवाज बुलंद, अच्छा अगर आप बेदार हैं और सुनने का मूड है, क्योंकि मसाइब तो है नहीं, फकत और फकत की रिवायत पढ़नी, अगर बेदार है तो एक रिवायत पढ़ लो, वरना फिर यहीं पर बात खत्म करें। ऐसी रिवायतों से जो है वो थोड़ा बहुत डरना भी चाहिए, लेकिन जिसने ना किया हो उसको डरने की बात भी नहीं। ठीक है, अच्छा अब मौला बयान फरमा रहे हैं कि कब्रों से कैसे निकाला जाएगा। अब मैं पहले 7 गिरोह आपके सामने बयान कर दूं, अल्लाह करे बयान कर सकूं। पहला गिरोह मौला ने बयान फरमाया, तवज्जो फरमाया कि ये जब कब्र से निकाला जाएगा तो फरमाया ये ऐसा गिरोह होगा कि जिसकी गर्दन में तौक होगा, और ये तौक ऐसा होगा जिसमें 300 कांटे निकले हुए होंगे। आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए, अगर एक इंसान के गर्दन में थोड़ी देर के लिए कोई भारी चीज डाल दी जाए,
صحیح ہے, کبھی پریکٹیکل کرنا ہو نا تو 50 کلو کی کوئی چیز ڈال لینا گردن میں, ٹھیک ہے, کہ کیسا لگتا ہے گردن میں, تھوڑی ہی دیر میں گردن میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. یہ توق ڈالا جائے گا, بھاری ترین توق, اس میں 300 کانٹے نکلے ہوئے ہوں گے, اور ہر کانٹے پر ایک ایک شیطان اللہ نے مسلط کیا ہوگا, اور شیطان کا کیا کام ہوگا, اس شخص کے منہ پر تھوک رہا ہوگا, ٹھیک ہے, یہ اس کا کام ہوگا, اور اسے اس طریقے سے ذلت کے ساتھ قیامت کے میدان میں لایا جائے گا. اب آپ سوچئے, دنیا میں اگر کوئی انسان ہمارے قدموں میں تھوک دے تو ہم اس پر بھڑک اٹھتے ہیں کہ یار یہ تم نے کیا کیا, ہمارے پیروں میں تھوک دیا, اور وہاں پر شیطان 300 جو بیٹھے ہوئے ہوں گے توق پر, وہ اس کے منہ پر مسلسل تھوک رہے ہوں گے, اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ بولے بھائی کب تک جاری رہے گا؟ ہاں بولے سارے کتنے سال؟ 50,000 سال, ٹھیک ہے, مسلسل تھوک رہے ہیں, اور یہ توق اس کے گلے میں, یہ ہو گیا پہلا گروہ. مولانا نے فرمایا دوسرا گروہ جسے قبر سے نکالا جائے گا, یہ کون ہوگا؟ مولانا نے فرمایا یہ وہ ہوگا کہ جب قبر سے نکلیں گے تو اس حالت میں نکلیں گے کہ ان کے دونوں ہاتھ ان کی گردنوں سے کس کر باندھے ہوئے ہوں گے, اور اس طریقے سے کس کر باندھے ہوئے ہوں گے, روایت کے جملے کہ اپنی انگلی کو بھی حرکت نہیں دے سکتے ہوں گے, اتنا کس کے باندھ دیا ہوگا. صرف یہ نہیں, جو فرشتے قبر سے نکالے ہوں گے وہ ڈانٹتے ہوئے ذلیل کرتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے. بعض لوگ, بعض بزرگوں کو دیکھا آپ نے, ڈانٹتے ہوئے بچوں کو لے جا رہے ہوتے ہیں کسی غلطی پر. فرمایا یہ فرشتے ڈانٹتے ہوئے, گھسیٹتے ہوئے, ذلیل کرتے ہوئے لے جا رہے ہوئے, چلو میدان قیامت میں, اس طریقے سے لے جایا جا رہا ہوگا. یہ دوسرا گروہ جس کے ہاتھوں کو گردن سے کس کے باندھ دیا ہوگا. تیسرا گروہ, تیسرے گروہ کے بارے میں حدیث میں آیا کہ یہ وہ گروہ ہوگا, فرمایا یہ تو پہلے سے ہی قبر میں چل رہا ہوگا, اللہ نے اسے پہلے ہی قبر میں چلایا ہوگا, جب سے قبر میں ہے چل رہا ہوگا, لیکن جیسے ہی قبر سے نکلے گا اللہ ایک اژدہے کو اس پر مسلط کرے گا اور حکم دے گا اژدہے کو جب تک جہنم میں نہیں جاتا کاٹتے رہو. یعنی جہنم بھی لکھ دی گئی کہ جہنم میں جائے گا, قیامت میں کھڑے بھی رہنا ہے 50,000 سال, ساری منزلوں سے بھی گزرنا ہے, پورے صراط سے, میزان سے, اور اژدہے کو حکم دے دیا جب تک جہنم میں نہیں جاتا کاٹتے رہو اس کو. یہ ہو گیا تیسرا گروہ. کب تک یہ کاٹتا رہے گا اس کو؟ 50,000 سال. چوتھا گروہ, یہ کون سا ہے؟ چوتھا گروہ وہ گروہ ہے کہ جب اسے قبر سے نکالا جائے گا تو آگ کی سلاخوں میں جھگڑا ہوا ہوگا, اور ایک روایت کے مطابق قیامت کے میدان میں آگ کی میخیں, یہ کیلیں دیکھیے آپ نے دیوار میں ٹھوکی جاتی ہیں, یہ آگ کی میخیں مسلسل اس کے جسم میں جو ہے وہ ٹھوکی جا رہی ہے. یہ کب تک ٹھوکی جائے گی؟ پہلے بیان کر چکا ہوں, قیامت میں موت کا تصور ہی نہیں ہے. بات دنیا میں تکلیف آتی ہے, انسان سوچتا ہے چلو ایک دفعہ کی تکلیف ہے, آئے گی, مر جائیں گے, ختم ہو جائے گی. قیامت میں یہ تصور ہی نہیں ہے تکلیف ختم ہونے کا سلسلہ. تکلیف آئے گی تو وہ مسلسل رہے گی, دائمی تکلیف ہے. یہ ہو گیا چوتھا گروہ. پانچواں گروہ معصوم نے بیان فرمایا پانچواں گروہ قبر سے ایسا نکلے گا, توجہ, کہ ان کی آنکھیں دبی ہوئی ہوں گی, چہرہ سکڑا ہوا ہوگا, چہرہ سیاہ ہوگا. ان کے سامنے اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں تب وہ اچھا لگے گا, اتنا چہرہ ان کا سیاہ ہوگا, آنکھیں سکڑی ہوئی ہوں گی, چہرہ دبا ہوا ہوگا, منہ سے مسلسل پانی بہ رہا ہوگا, اور یہ جب میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے جو جو ان کے پاس سے گزرے گا ان کو لعنت دیتے ہوئے جائے گا. یہ پانچواں. چھٹا گروہ وہ ہوگا کہ ان کی ایک زبان آگے سے نکلی ہوئی ہوگی, ایک زبان پیچھے سے نکلی ہوئی ہوگی, اور انہیں مسلسل چلایا جا رہا ہوگا آگ کے اندر, ٹھیک ہے. اور ساتواں گروہ اور آخری گروہ یہ کون سا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو قبر سے نکلیں گے تو ان سے چلا ہی نہیں جا رہا ہوگا. آپ کہیں گے مولانا صاحب پیر تو ہے, بالکل پیر ہے, لیکن چلا نہیں جا رہا. کیوں؟ روایت کے جملے, کیونکہ ان کا پیٹ زمین سے لگا ہوا ہوگا, ان کا پیٹ اتنا بڑا ہو چکا ہوگا کہ زمین سے لگ چکا ہوگا, اور چلنے کے لیے یہ پیٹ بیچ میں آ رہا ہوگا, اور جب یہ پیٹ کو اٹھانے کے لیے جھکیں گے تو ان سے جھکا بھی نہیں جا رہا ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ ان سے جو ہے وہ حرکت بھی نہیں کی جائے گی. یہ سزا میں مبتلا ہوگا. کتنے عرصے تک؟ 50,000 سال. ٹھیک ہے. یہ کتنے گروپس ہو گئے؟ 7. اب یہ 7 کی تفصیل سنیں اور پھر یاد ہی کریں. پہلا گروہ کون سا تھا بھائی؟ ہاں, گلے میں توق تھا. کتنے کانٹے تھے اس میں؟ 300, اور ہر کانٹے پر ایک ایک شیطان ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تھوک رہا ہے. کتنے عرصے تک؟ 50,000 سال تک. رسول اللہ نے بیان فرمایا یہ پہلا گروہ وہ ہوگا جو فضائل امیر المؤمنین پر شک کرتا ہوگا. علی کے فضائل پر شک بڑا گناہ ہے بھائی. آپ کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, معجزہ سمجھ میں نہیں آ رہا, خدا کے لیے انکار نہیں کرنا کہ ہمیں جو ہے وہ مولا نے معجزہ کیا ہی نہیں ہوگا. خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا, ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی بات کرو جو عقل میں آتی ہو, جسے سائنس نے پروف کیا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے مولا نے ایسا کر دیا؟ کوفے میں بیٹھ کے مولا نے فلاں کو تماچا مار دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ نہیں ہو سکتا. نہیں, مولا کے جو فضائل ہیں اس کو دل سے مانیے کہ ہاں مولا نے کہا ہے, مولا نے معجزہ دکھایا تو بس ہوا ہوگا. جب یہ سارے کے سارے انبیاء معجزے دکھا سکتے ہیں تو یہ ائمہ علیہ السلام ہے. انبیاء کے پاس کچھ اسم اعظم تھے, ائمہ علیہ السلام کے پاس 72 اسم اعظم تھے, جو چاہے کائنات میں تصرف کر سکتے تھے. لہذا یہ پہلا گروہ وہ ہوگا جو فضائل امیر المومنین پر شک کرتا ہوگا. لہذا اب دیکھیے, یہ قیامت میں جو انسان پہچانے جائیں گے وہ صداؤں سے پہچانے جائیں گے. اچھا, اس کے گلے میں توق ہے, شیطان بیٹھا ہوا تھوک رہا ہے, اس کا مطلب یہ علی کے فضائل پر شک کرنے والا تھا. یہ اس کی پہچان بن گئی.
یہ ہوگا پہلا گروہ. دوسرا گروہ کون سا تھا؟ ہاں، ہاتھ جو ہے وہ باندھے ہوئے کس کے گردن سے، اور فرشتے ڈانٹ ڈپٹ کر لے جا رہے ہیں میدان قیامت میں، ذلیل کرتے ہوئے لے جایا جا رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ روایت میں بیان کیا گیا کہ پروردگار عالم نے انہیں مال عطا کیا، حلال مال عطا کیے ہیں، لیکن یہ اپنے مال میں سے خدا کا حق ادا نہیں کرتے تھے. کیا مراد ہے؟ خمس ہو گیا، زکات ہو گیا بالفرض. اگر کسی پر واجب ہے، زکات سب پر واجب نہیں ہوگی. اگر بالفرض زکات واجب ہوگی، یا جو خدا کے حقوق ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کیے، تو یہ وہ ہوں گے جن کے ہاتھوں کو کس کے باندھ دیا جائے گا. مجرم ہے یہ ہمارے، انہوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا. اگر انسان یہی سوچ لے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ اگر خود انسان نہیں دے رہا تو فوراً حرکت میں آ جائے کہ آپ حضور حلال کما رہے ہیں، صبح سے جا رہے ہیں، آپ 365 دن محنت کر رہے ہیں، لیکن آپ ایک تاریخ پر خمس نہ نکل کے سارا سال آپ نے حرام کر دیا. آپ نے تصرف بھی حرام کر دیا پورا کا پورا. آپ نے مال بچوں کو حرام کھلایا، آپ نے زوجہ کو حرام کھلایا، آپ نے گویا بیوی اور بچوں کا نان و نفقہ ادا نہیں کیا، سب کچھ رائے گا چلا گیا. آپ کہیں مولانا صاحب ہم نے تو حلال مال کمایا تھا، خون پسینے کی کمائی تھی، ہم تو جو ہے وہ بالکل دھوپ میں بیٹھے رہے، بالے بیچتے رہے، سب کچھ کرتے رہے. حضور آپ نے خون سے نکالا، سارا کا سارا حرام ہو گیا. آپ کا کیا لکھا جائے گا؟ اس نے زندگی بھر حرام کھلایا بچوں کو، خود بھی حرام کھایا. ٹھیک ہے، یہ خبز. انسان صرف یہ سوچ لے کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اس کو امانت سمجھے تو نکالنے میں سے کوف نہیں ہوگی. اہل بیت کی حدیث ذہن میں رکھیں. اہل بیت نے فرمایا اگر ہماری راہ میں دو گے ہم 70 گنا پلٹا کر دیں گے. مولا کی بات پر یقین رکھے بھائی، مولا نے کہا ہے تو پھر ملے گا، مولا پر یقین تو ہو کم از کم. تو یہ انسان سوچے کہ جو کچھ ہے اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، وہ دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے. اب ایک روایت یہاں پر اوپر سنا دوں. ایک شخص مدینے کا رہنے والا، اس کی عادت تھی رسول اللہ کے پیچھے روزانہ نماز پڑھتا تھا. فجر جیسے ہی جماعت کھڑی ہوئی رسول اللہ کے پیچھے، ظہرین رسول اللہ کے پیچھے، مغربین رسول اللہ کے پیچھے، جمعے کی نماز رسول کے پیچھے، عید کی نماز رسول کے پیچھے. رسول جو خطبہ دے رہے رسول کے سامنے بیٹھ کر سن رہا ہے، ساری باتیں سن رہا ہے. ایک دن رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے کہا اللہ کا شکر ادا کر جس نے جس حالت میں تجھے رکھا ہے اس حالت میں شکر ادا کر. کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے امیر ہونا ہے. رسول اللہ نے کہا اچھا تیرے پاس کچھ درہم و دینار ہے؟ کہا یا رسول اللہ چھوٹا سا کاروبار ہے. رسول اللہ نے ایک درہم دیا، کہا یہ میرا درہم بھی اپنے کاروبار میں ملا. رسول کا درہم تھا، جیسے ہی ملا کاروبار میں برکت شروع ہوئی. اتنی دولت آ گئی اس کے پاس کہ اب آہستہ آہستہ فجر سے کٹنا شروع ہوا، پھر ظہر سے غائب ہونا شروع ہوا، پھر عصر سے غائب ہوا، پھر مغرب سے غائب ہوا، پھر عشاء سے غائب ہوا، پھر اس کے بعد جمعے سے غائب ہوا آہستہ آہستہ. پھر ایک سال میں ایک دفعہ نظر آتا تھا عید کی نماز میں، پھر وہ بھی غائب ہو گئی، اب نظر ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ایسے ہوتے ہیں نا کئی لوگ ہوتے ہیں پہلے کچھ نہیں ہوتا لیکن بندے پاتھرو. پھر اس کے بعد پہلے جب تھے تو نماز میں آتے تھے، فجر کی نماز میں بھی آئیں گے، ظہر میں بھی آئیں گے، مغرب میں بھی آئیں گے، جمعے میں بھی آئیں گے، عید میں بھی آئیں گے، مجلس میں بھی آئیں گے، ماتم کی صف میں بھی بیٹھیں گے. جدھر تھوڑا سا آیا اللہ نے کہا سب کی بات نہیں کر رہا ہوں اور نہ صرف یہاں کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. جیسے ہی آیا اب فجر سے آہستہ آہستہ گئے، پھر ظہر سے گئے، پھر مغرب سے گئے، اب سے جمعے میں، پھر وہاں سے بھی گئے، پھر عید میں آئیں گے، پھر وہاں سے بھی گئے، پھر اس کے بعد مجلس میں آتے تھے وہ بھی گئے، پھر مسائل سنتے تھے وہ بھی گئے، پھر ماتم میں کھڑے ہوتے تھے وہ بھی گئے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ سب ختم ہو جاتا ہے. خدا سب کو بچائے اس سے، حفاظت کرے اس سے. تاکہ یہ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دیکھا تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے اس کا اپنا عمل ہے، نہیں آتا نہ ہے، ایک کام کرو اس پر زکات واجب ہو گئی ہے، اس کا مویشیوں کا کام تھا، ذرا ایک کام کرو جاؤ اور کہو کہ رسول اللہ کہہ رہے میری زکات دے دو. کچھ لوگ پہنچے صحابی اور کہا کہ رسول اللہ نے زکات طلب کی ہے، وہی مال جو اللہ کا حق ہے واپس دو. کہا کہ یہ مال اگر رسول اللہ خود میرے پاس چل کر آئے تو انہیں عطا کروں گا، اور رسول مجھ سے مانگے اس کے علاوہ عطا نہیں کروں گا، میں نے اپنی محنت سے کمایا. رسول اللہ چل کر گئے، رسول اللہ نے کہا مجھے تیری زکات نہیں چاہیے، میرا ایک درہم واپس نہ دے. جیسے ایک درہم دیا سارا کاروبار دوبارہ جو ہے وہ نیچے جانے لگا، سب کچھ ویسے ہو گیا، دوبارہ ساری نمازوں میں آنا شروع. رسول اللہ نے کہا کہ دیکھا میں نے کہا اللہ جس حال میں رکھتا ہے وہ انسان کے لیے بہتر ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ جو دے سکتا ہے وہ انسان سے لے بھی سکتا ہے. تو یہ دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کے ہاتھ ان کی گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے، اور انہیں جب قیامت میں گھسیٹ کے لایا جا رہا ہوگا اور ذلیل کر کے لایا جا رہا ہوگا تو یہ پہچان ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے مال عطا کیا لیکن یہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے. تیسرا گروہ کون سے بتائیے؟ ہاں، قبر میں اللہ نے مسلسل جلایا اور جب قبر سے نکالا تو کس حالت میں نکالا کہ ایک سانپ کو اس پر مسلط کر دیا اور کہا کہ اب جنت کے دروازے تک اسے کاٹتے رہو. یہ وہ افراد ہیں جو چغل خوری کرتے تھے. دوسرے بندے سے ملے اس نے ایسا کر دیا، ایک کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. یہ بڑے وی آئی پی لوگ ہوں گے، انہیں قبر میں بھی مسلسل جلایا گیا، برزخ میں بھی گرفتار رہیں گے، اور جب قیامت میں آئیں گے تو اس عالم میں ہوں گے کہ اژدہا ان پر مسلط ہوگا اور دروازے تک انہیں جو ہے وہ کاٹتا رہے گا. چوتھا گروہ کون سا تھا؟
آگ کی سلاخوں میں جکڑا ہوا ہوگا اور بعض روایتوں کے مطابق آگ کی میٹھی گاڑا ان کے جسم میں. یہ کون لوگ ہوگے کا جو شہوت کی نگاہ سے نامحرم کی طرف نظر اٹھاتے تھے؟ ان لوگوں کو یہ عذاب دیا جائے گا قیامت کے میدان میں. میں جلدی جلدی بیان کروں، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. پانچواں گروہ کون سا تھا؟ چہرہ سیاہ ہوگا، منہ سکڑا ہوا ہوگا، آنکھیں دبی ہوئی ہوں گی، جو گزرے گا پاس سے لعنت کرتا ہوا گزرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیا کرتے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی شراب پی ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں قیامت میں اس طریقے سے مسلط کیا جائے گا کہ ہر برابر سے گزرنے والا ان پر لعنت کرتا ہو جائے گا. چھٹا گروہ، ایک زبان آگے سے نکلی ہوئی ہے، ایک زبان پیچھے سے نکلی ہوئی ہے اور آگ کا شعلہ مسلسل ان کو جلا رہا. یہ کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دو زبان رکھتے تھے. کیا مطلب دو زبان رکھنے کا؟ دو زبان رکھتے تھے. ہماری تو ایک ہی زبان رکھتے. ہاں، سامنے کچھ ہے، پیٹ پیچھے کچھ ہے. صحیح. بالفرض بیٹھے ہوئے 10 بندوں کے درمیان کسی کے متعلق بات کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں. جدھر وہ آیا حضور آئیے آپ ہی کا ذکر خیر ہو رہا تھا. صحیح. یہ ہے دو زبان. صحیح. پہلے برائی کر رہے تھے لیکن جیسے ہی وہ آیا فوراً جو ہے وہ نیکی میں تذکرہ تبدیل ہو گیا. یہ دو زبانیں رکھنے والے انسان کہا ان کی قیامت میں بھی دو زبانیں ہوں گی. ایک آگے سے زبان نکالی جائے گی، ایک پیچھے سے زبان نکالی جائے گی اور آگ میں مسلسل جلایا جائے گا. اور ساتواں گروہ کون سا تھا؟ ہاں، پیٹ زمین پر ہے اور ان سے چلا نہیں جا رہا. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے ہیں. ہم آپ کو آج $1000 دے رہے ہیں، حضور آپ 3 مہینے بعد دیجیے گا، ہمیں $1500، زیادہ نہیں چاہیے. یہ سود ہے. ہم آپ کو بالکل جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں. اچھا، سود میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف پیسے آ رہے ہیں، یہ صرف سود نہیں ہے. میں نے آپ کو $1000 دیا اور میں نے ساتھ میں بولا حضور $1000 دینا اور میرے گھر پر جو ہے وہ 10 کلو چاول کی بوری پہنچا دو. یہ جو کیا ہے نا، یہ کام کروایا، یہ بھی سود میں آیا. ٹھیک ہے، جا کر توسیع مسائل اٹھا کر دیکھیے گا اور سارے جو ہے وہ مسائل پڑھیے گا. یہ ساری چیزیں سود میں آتی ہیں. اچھا، کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ انسان سود سے بچ سکتا ہے. وہ آپ علماء کرام سے رابطہ کریں کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ سود سے بچ جائے اور اس کو منافع بھی ہو جائے. اس کے کئی طریقے شریعت نے بیان کیے. تو جو انسان کام کرے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرے. شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہے لیکن سود نہ کھائے، کیونکہ روایت میں ہے جس نے سود کھایا وہ ایسا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہے. اب آپ سوچیے، جس نے اللہ اور رسول سے جنگ کر لی تو بات ہی ختم ہو گئی. قیامت میں اس کا کیا حشر ہونے والا ہے کہ اگر بتایا جائے کہ اس بندے نے اللہ اور رسول سے جنگ کی، کہانی وہیں پر ختم ہو گئی. اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والا اس کا جنت کا تصور ہوتا ہی نہیں، سیدھا جہنم میں جائے گا. ایک دفعہ سوال پڑھے مل کر آواز سے اللہم صلی علی محمد. 8 گروہ پہلے بیان کیے تھے، 7 گروہ آج بیان کر دی. یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 15 گروہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اس میں سب کہا گیا جو فجر کی نماز چھوڑتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، جو بدکار ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، سب کچھ بیان کر دیا. وما علینا الا البلاغ المبین. میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، صرف اور صرف پہنچانا ذمہ داری. آخر میں دعا ہے پروردگار عالم سے پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پالنے والے جو کچھ سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنی صحت و سلامتی کے لیے تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند سلامات پڑھیں.